السلام علیکم. إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج تیسرے دن کی تراویحیں آپ لوگوں نے ادا کی ہیں اور ادا کر رہے ہیں، اور اس میں تیسرا پارہ تلاوت ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدا میں ہی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو گویا کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض پر فضیلت دی ہے. جس طرح ہمارے پاس اول العزم پیغمبر ہیں، 5 نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. تو یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور پھر اسی پارے میں آیت الکرسی آپ لوگوں نے تلاوت سنی آیت الکرسی کی. یہ آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی، سب سے عظیم ترین آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 نام ذکر کیے ہیں، اور تقریباً 26 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اس آیت الکرسی کے اندر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کی عکاسی کرتی ہیں. اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص بھی رات کو پڑھ کر سو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح تک اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس میں توحید، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بڑی تعداد میں بیان کیے گئے ہیں. چونکہ اتنا ٹائم تو نہیں ہے اس پر مکمل گفتگو کی جائے، لیکن اس کی عظمت آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو دوست ہے. اور اللہ تعالیٰ سچا دوست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی گمراہی میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ہدایت طرف لے کر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد، جس کا اللہ تعالیٰ دوست بن جائے، غور کریں، اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنا لے یا اللہ کسی کا دوست بن جائے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے آگ میں پھینک دیے گئے. آپ جانتے ہیں آگ جل رہی ہے، ہر چیز کو جلا رہی ہے، گھاس پھوس جو بھی تھا سب کو جلا دیا، لیکن جو اللہ کا دوست تھا اس کو تپش بھی نہیں آئی. یعنی کہ کتنی بڑی مصائب میں انسان چلا جائے، کتنی بڑی مشکلات میں چلا جائے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ مکالمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کا، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بحث کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح تذکرہ کرتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس کا علم آپ کے پاس نہیں آیا کہ جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی دے رکھی تھی، بڑا گھمنڈ تھا.
اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو اس پر فوراً وہ بولا قال انا احیی و امیت، کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ جس کو چاہوں میں کبھی خنجر مار دوں اس کو ہلاک کر دوں، اور جس کو میں نے سزا موت دے رکھی اس کو چھوڑ دوں۔ یعنی اس کی عقل نے کام نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بات القا کی ابراہیم علیہ السلام کو کہ جس سے کفر ایک دم بخور رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ چل ٹھیک میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، ذرا تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو کفر یہیں پر پہنچ کر رہ گیا، کفر برباد اور ہلاک ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہیں پر نہیں چھوڑا کرتا۔ اتنا ظالم بادشاہ ہے، بات کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور اس کو شکست دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا بھی ازالہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ عموماً یہ اعتراض ہوتا رہا ہے ہر دور میں کہ یار جب انسان ہڈیاں ہو جائیں گی، بھر جائیں گی، تو اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اوکلذی مر علی قریۃ، کہ اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ عروشہا، کہ مثال اس شخص کی جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہ بستی اپنے مکینوں پر الٹی پڑی تھی، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ تو کہنے لگا وہ شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو برباد ہونے کے بعد کس طرح آباد کرے گا، یہ ذہن میں سوال آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال کے لیے اس کو موت دے دی۔ کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، اور پھر اس کو زندہ کیا۔ اور پھر اللہ نے سوال کیا قال کم لبثت، کہ تو کتنا سویا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھلائے وہ اللہ کا کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر میں ولی کہہ دے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وہ سوئے کتنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ میں سویا کتنا ہوں۔ اللہ نے 100 سال سلایا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کم لبثت، تو کیا جواب دے رہا ہے؟ قال لبثت، میں سوؤں یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ پھر اللہ نے بتلایا کہ بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا ہے۔ اور پھر بتا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو اپنے کھانے کو دیکھ، پینے کو دیکھ، لم یتسنہ، میں رب ہوں، 100 سال ہو گئے یہ خراب نہیں ہوا، میں نے اسے خراب نہیں ہونے دیا۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس گدھے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، ایک نشانی، یعنی اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کھانا نہیں سڑا، اور گدھا اس کی گوشت سب کچھ ختم ہو گیا، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو دکھا لا رہا ہے کہ کس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وانظر الی العظام، ذرا اس کی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا، ہم نے کیسے ان کو ملا دیا، یہ ہڈیاں ہم نے کیسے جوڑ دی، ثم نکسوھا لحما، اب دیکھ کس طرح ہم گوشت چڑھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا، پہلے ہڈیوں کو جوڑا اور پھر گوشت کو چڑھایا۔ فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی تو بے ساختہ کہنا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قیامت کو قائم بھی کر سکتا ہے اور جس طرح چاہے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتلائی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا تھا؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ فوراً نہیں، قال بلا، نے اللہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اطمینان قلبی ہو۔ یقین ایک علیحدہ چیز ہے، ایمان علیحدہ چیز ہے، اور دل کا اطمینان۔ جب اللہ تعالیٰ نے
ذکر سلام سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، پریشان ہو گیا، یار کیسے بیٹا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بے چینی ہے، بے قراری ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا بیٹا ہوگا، پریشان ہو گیا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے بیٹا ہوگا؟ تو یہ ایک یقین تھا کہ اللہ دے گا، لیکن ایک اطمینان قلبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک مثال کے سمجھایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندوں کو لے لے، فصرہن الیک ثم اجعل کل جبل منہن، کہ ان کے ٹکڑے کر دے، 4 پہاڑوں پر 4 حصوں میں ان کو تقسیم کر دے، جب ان کو بالکل گوشت کو خلط ملط کر 4 حصوں میں علیحدہ علیحدہ کر دے، اور پھر ثم ادعہن یأتینک سعیا، اور پھر تو ان کو آواز دے، یہ سارے کے سارے ہر ایک میں سے گوشت اس کا اس میں، اس کا گوشت اس میں، اس طرح ہر اپنے گوشت کے ساتھ زندہ ہو کر تیرے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دی کہ میں کس طرح مردوں کو جو ہے وہ زندہ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اے لوگوں ان فقراء کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، کون سے؟ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے کام کرنے میں، چاہے وہ اپنی جان کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، ٹائم کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ لوگ جو فیس لا یستطیعون ضربا فی الارض، جن کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ جا کر کمائیں، وہ اللہ کے دین میں، چاہے اپنی جان کے لحاظ سے جہاد میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کی دین کی آبیاری کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ ان کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ کہ یہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کا کام سوال کرنا نہیں ہے، ان کی غیرت ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ لوگ سامنے حال پھیلائیں۔ تعارف بسیماہم، آپ ان کو چہرے سے پہچان لیں گے، کہ ان کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دی جائے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے جنہوں نے آپ کو، اگر آپ ان کو پہچانیں، محسوس کریں، تو ان کے لیے آپ خرچ کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور خرچ کرتے وقت کوشش یہ کریں کہ کوئی احسان نہ جتلائیں کہ ہم نے یہ خرچ کر دیا اور ہم نے وہ خرچ کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا، سود کی کو، اللہ اکبر، یہ سود انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جب وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں نا، تو ان کی ایک دلیل ہوتی ہے، پتہ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ انما البیع مثل الربا، یعنی سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے نا یار، جس طرح کاروبار کرتا ہے بندہ پیسے کماتا ہے، ہم یہاں پیسے خرچ لوگوں کو دیتے ہیں، زیادہ پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، بس ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، سود ہر وہ چیز ہے جہاں انسان کا اپنا پیسہ مکمل محفوظ ہو، اور بلکہ اس میں بڑھوتی ہو جائے، اپنا سرمایہ مکمل محفوظ ہو، کوئی خوف لاحق نہ ہو، البتہ ٹھیک ہے کم یا زیادہ اس میں بڑھوتی نہ ہو، لیکن میرا پیسہ 100% محفوظ ہے، اور اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی، یہ سود ہے۔ یہ کاروبار نہیں، ہاں وہ کاروبار جہاں ٹھیک ہے نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ایک خوف ہوتا ہے، ایک خطرہ ہوتا ہے کہ یار اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے، آفات ہو جائے، تو میرا مال پورا کا پورا جل جائے گا، مال پر۔ جہاں سرمایہ 100% محفوظ نہ ہو، جہاں نقصان کا چانس ہو، یہ کاروبار ہے۔ اور جہاں سرمایہ مکمل محفوظ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس میں کچھ ملے گا، یہ سود ہے۔ اور اس میں خیر تفصیلی گفتگو تو ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم جو وہ نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، یاد رکھیں جو شخص یہ سود کا کاروبار کرتا ہے اور باز نہیں آتا، سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر وہ سود سے باز نہیں آتا تو یقین کر کے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سمجھ لیں وہ شخص اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، تلوار لے کر۔ اب غور کریں، جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا تلوار لے کر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ سودی شخص، سود لینے والا، یہ اتنا ظالم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے انسان کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آگے چل کر
ایک نصیحت کی ہے کہ ایمان والو کہ اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب بھی تم قرض کسی آپس میں، ہم نے تو ہے نا کسی کو قرض ضرورت پڑ جاتی ہے تو اگر کچھ ٹائم کے لیے قرض لے لو تو اس کو لکھ لیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر لاکھ آپ ایماندار ہیں وہ بھی ایماندار ہیں لیکن غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اصول کیا بتلایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیں اور کوئی جو قرض لے اس کو لکھ لیا کریں، دو گواہی بنا لیا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی یعنی کہ بد مغزی یا بدگمانی جو وہ پیدا نہ ہو جائے. یہ ہمیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تھی نا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخت بات کہی اور وہ یہ کہ جو چیزیں تمہارے دلوں میں آتی ہیں، جو خیالات آ جاتے ہیں، تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ نے پکڑنا ہے. کیا کہا کہ جو سوچ، جو خیال، جو تصور ذہن میں آ جاتا ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈر گئے آپ سلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ گردنیں کٹا دیں، ہم نے کٹا دی، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، خیالات تو آ جاتے ہیں. اب خیالات کے لیے ہم کیا کریں؟ یعنی وہ ہل گئے صحابہ کرام کہ ہم کیا کریں، ہل کر رہ گئے کہ یہ خیالات تو کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اچھے خیالات آ جانا، برے خیالات آ جانا، یہ تو انسان کا کنٹرول نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں تمہارا کام پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، اے اللہ تو نے فرما دیا ہم نے مان لیا. تمہارا کام کیا ہے کہ سنا اور مان لیا. تم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے نازل فرما دیا ہم نے مان لیا. یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور ہماری طرح نہیں تھے کہ جی سن لیا اور مان لیا، ٹھیک ہے یار منہ سے تو کہتے نہیں، اللہ کی قسم وہ دل سے ماننے والے تھے، دل کی گہرائی سے. یعنی گویا کہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ اپنے ذہنوں کو ہم ٹائر کریں گے تاکہ برے خیالات نہ آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو عرش عظیم کے نیچے کے خزانے سے اللہ نے خاص طور پر دی ہیں، یہ آیتیں نازل کر دیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے خیالات پر نہیں پکڑے گا، اسی پر پکڑے گا جو تم عمل کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا. کس بنیاد پر؟ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتیں بڑی قیمتی ہیں. جو شخص ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو رات کو پڑھ کر سو جائے یہ کفایت کر جانے والی ہیں، یہ کافی ہیں. یہ کافی ہونے کا مقصد شیطان سے، شر سے بچانے کے لیے یا عبادات کے لیے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ کافی ہیں اس شخص کے لیے. اور یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. حقیقت یہ ساتھیوں کیونکہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دم جلدی سے ہی ان کو مکمل. ابھی جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو مزین کیا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ ہم نے دنیا میں انسان کو جو مزین کیا ہے، دنیا کو جو زینت دی ہے، وہ بیوی بچے ہیں، ڈھیروں مال دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے. یعنی یہ چیزیں دنیا کی زینت ہیں. لیکن اللہ ساتھ میں یہ فرما دیا کہ لیکن یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا ہے. فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ اس دنیا کے مقابلے میں سے بڑی قیمتی ہیں. اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. اور تصور کر سکتے ہو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا بنایا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ جنت میں صرف کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک تو ہمیشگی والا ہے، ہمیشگی والا یعنی نہ ختم ہونے والا، اور اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ جس کا آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا. اور یہ
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے علم کی بھی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ علم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا یہ ہمیں احساس دلایا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط، کہ اس لا الہ الا اللہ کی اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم گواہی ہے توحید کی، کہ شہد اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اور پھر فرمایا فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو ملایا ہے نا تو وہ اولو العلم ہے۔ اللہ اکبر، جن کے پاس علم ہے توحید کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے واولو العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ تو یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا ہے تو وہ فرشتے ہیں۔ بس یہ ایک آیت ابھی پڑھ کر اس کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے واضح جو بات بیان کی ہے، واحد ذریعہ جو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی ذریعہ ہو گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہمارا محبوب بن جائے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ قل، آپ کہہ دیں اے پیغمبر صاحب، ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ ہمارا محبوب بن جائے، تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک فاتبعونی، مجھے پیغمبر کی اتباع کا حق ادا کر دو، پیغمبر کی اتباع کا حق ادا کر دو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، محبوب بنے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ساتھو یہ معمولی بات نہیں ہے، کل قیامت کے دن نا، قیامت کے دن جس کے دامن پر گناہ کا اگر ایک دھبا بھی ہوا نا، ایک دھبا بھی، اللہ کی قسم جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جہنم میں اس کو صاف نہ کرا لے۔ ذرا سمجھیں کہ کل قیامت کے دن اگر کسی کے دامن پر گناہ کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی باقی رہ گیا حساب کتاب کے بعد، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس حصے کو، جتنا گناہ اس نے کیا ہے، اس کو جہنم میں جل کر اس کو ختم نہ کرا لے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ محبت کرے، یغفر لکم ذنوبکم، جب اللہ محبوب بنے گا تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، مجھے پیغمبر کی اطاعت کا حق ادا کر دو، اور اطاعت کا حق یہ ہے آپ کتنے بھی مصروف ہو، کتنے بھی، اللہ اس کو فرمان آ جائے فوراً اس کو مان لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کا ابو سعید بن المعلی رضی اللہ راوی فرماتے ہیں کہ کنت اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، لم اجبہ، میں نے فوراً جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز میں تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو آپ نے پہلی بات یہ کی کہ من منعک ان تأتی اذ امرتک، جب میں نے تجھے بلایا تھا کس چیز نے روکے رکھا کہ تو آتا؟ تو میں نے کہا کنت اصلی، میں نے کہا اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ وسلم کیا جواب دیا کہ اللہ کے فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اس کا رسول تمہیں آواز دیں فوراً لپک جاؤ، کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ دو۔ یعنی غور کیا ہے؟ اطاعت کا حق کیا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یا ندا سماج سے ٹکرائیں سب کچھ چھوڑ دو اور دوڑ پڑو، کیونکہ کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے کہ فوراً سن لیا کریں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، بخشش کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وما توفیقی الا باللہ۔